اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں مجاہد خان یوسف زئی صاحب کی کہ جنہوں نے مجھ کو آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ ان کا سوال جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے سائٹ ایریا سے۔ سائٹ انڈسٹریل ایریا جو ہے یہ کراچی کے سب سے جو ہے فیکٹری سندھ کے بہت بڑی یونٹ ہے، تقریباً 5-5.5 ہزار اس میں فیکٹریاں ہیں جس میں مزدور کام کر رہے ہیں۔ تقریباً جب سے یہ انڈسٹریل زون آباد ہوئی ہے اسی وقت سے یہاں پر ایک پریشانی رہتی تھی کہ یہاں پر جو ہے تجاوزات قائم کی گئے تھے، جھوپڑوں کی صورت میں، ہوٹلوں کی صورت میں اور مختلف دیگر حوالوں سے بھی۔ لیکن گزشتہ تقریباً 2 سال قبل سائٹ ایسوسیشن اور سندھ گورنمنٹ کے اشتراک سے اس کو جو ہے تجاوزات کو ختم کیا گیا سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق۔ لیکن اب اس وقت جو ہے ان کا ایشو یہ تھا کہ یہ جتنی بھی جھوپڑے ہیں، ہوٹلز ہے، کیبنز ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے۔ لیکن اب اس وقت جو ہے پھر 1 سال قبل جو ہے اس میں سائٹ انڈسٹریل ایریا میں جو روڈز تھے وہ بھی بنائے گئے، بہت اچھی طریقے سے ان روڈوں کو مینٹین کیا گیا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ حالیہ بارشوں میں دوبارہ وہ روڈز جو تھے وہ بہہ گئے ہیں پانی میں۔ 1-2 سائٹ ایریا میں جو ہے اسٹریٹ کرائم کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور فیکٹری اونر اور مزدور وہ آئے روز لٹ جاتے ہیں۔ جو علاقے آبادیوں کے قریب ہے، خاص کر جو ہارون آباد اور شیر شاہ کے قریب علاقے ہیں، اسی طرح جو ضیاء کالونی، بھوانی چالی، میٹرویل اور پٹھان کالونی کے ساتھ، یعنی جہاں جہاں بھی فیکٹری ایریا آبادی کے ساتھ ملحقہ ہے وہاں پر یہ پریشانیاں جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اس حوالے سے انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں سندھ رینجرز کی بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اسی طرح جو ہے پولیس کی بھی جو ہے رابطے رہی ہے اور عوام کی بھی شکایات کی وجہ سے جو ہے وہ پولیس ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ لیکن میں سندھ گورنمنٹ سے سب سے پہلے میری یہ التماس ہے کہ روڈز جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے کارپیٹ کیا جائے، جہاں جہاں پر روڈ ٹوٹ گئے ہیں بارشوں میں اس کو مرمت کیا جائے، اور جو انتظامیہ ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ ایسے حالات میں جو کہ اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کا عملہ جو ہے وہ ایک موٹر سائیکل والوں کو روکتے ہیں، ان سے کاغذات کی پوچھتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، وہ ورکر ہوتے ہیں۔ پولیس والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ورکر ہے لیکن وہ انہیں پریشان کرتے، لیکن جو کرائم کے اسٹریٹ کرائم کرتے ہیں وہ لڑکے تو پولیس کے لیے رکتے نہیں ہیں، رک بھی جائے تو ان کے ہاتھ میں 10-20 روپے ہوتے وہ پکڑا کے نکل جاتے ہیں۔ تو پولیس کے اعلیٰ حکام جو ہے خصوصاً SSP ویسٹ اور SHO صاحبان جو ہے وہ اس کو ذرا خود دیکھیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اسٹریٹ کرائم کا یہ رک سکتا ہے۔ عوام بھی اس حوالے سے ان سے تعاون کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قبرستان ہے میٹرویل میں، پٹھان کالونی کا قبرستان اور میٹرویل کا مشترکہ قبرستان ہے یا ضیاء کالونی کا قبرستان ہے، ان قبرستانوں میں منشیات فروش اور منشیات پینے والوں کے ڈیرے ہیں، یعنی باقاعدہ طور پر جس طرح پٹھان کالونی کے پل کے نیچے جو ہے بہت بڑا منشیات کا کیپ جو ہے وہ آ کر تقسیم ہو جاتا ہے اور انتظامیہ جو ہے وہ خواب خرگوش میں مزے لیتا رہتا ہے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو بھی پولیس افسران خصوصاً SSP جو ہے، SSP صاحب تو پورے ضلع کے جو پولیس کو کمان کرتا ہے، تو اس کے لیے کوئی حدود کا وہ تنازعہ بھی نہیں رہتا ہے۔
اور وہ اگر کسی کی ڈیوٹی لگا لے کہ بھائی اس جگہ کو آپ نے مینٹین کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے اور اس کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ جیسے ابھی ہماری ضیاء کالونی میں منشیات کے حوالے سے میں نے ایس ایچ او سے بات کی اور ایس ایس پی صاحب کو اور ڈی آئی جی صاحب کو واٹس ایپ کیا، لیکن اس کا کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ان منشیات فروشی میں ملوث ہے، لیکن جو لوگ بیچتا ہے وہ خود کہہ رہے کہ نہیں، ہم تو پولیس والوں کے مال بیچ رہے ہیں، وہ لوگوں کو دبانے کے لیے تاکہ اس کا کوئی کمپلین نہ کر دے۔ تو یہ سائٹ انڈسٹریل ایریا جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ریونیو بھی دیتا ہے گورنمنٹ کو، اور عوام کو بھی جو ہے روزگار دے رہا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس انڈسٹریل ایریا کے لیے سوچے کہ یہاں پر سڑکیں اچھی ہو، راستے کھلے ہو، جس طرح انہوں نے تجاوزات ہٹا دی، تجاوزات نہ ہو، کرائم کا ریشو جو ہے وہ زیرو ہو۔ اس حوالے سے ہم سے بھی جو تعاون وہ چاہتے ہیں، ہم حاضر ہے۔ اب سائٹ تانے کا جو سامنے کا روڈ ہے، اگر آپ کبھی جا کے اس کو دیکھیں، یہاں پر ایس ایس پی صاحب کا بھی آفس ہے اور ٹریفک کے جو اہلکار ہیں ان کے آفیسز ہے سائٹ تانے میں۔ بہت بڑا پرانا تانہ ہے سائٹ اے جو ابھی کہلاتا ہے۔ اب آپ اس کے ارد گرد کے روڈوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ جب یہاں سے تانے میں کسی کا فون آ جائے کہ میرے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تانے سے جب یہ موبائل نکلے گی اور یہ آدھے گھنٹے سے پہلے جو ہے نا کسی بھی پوائنٹ پہ پہنچ جائے گی، بلکہ بالکل قریب ہی جو ان کا ضیاء موڑ اور فائر بریگیڈ کا جو آفس ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہاں تک بھی کم سے کم اس کو 15-20 منٹ لگیں گے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا راستہ ہے، لیکن جب روڈ خستحال ہو، روڈ ٹوٹا پوٹا ہو، تو اس پہ ٹریفک بھی روانی سے نہیں چل پاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میٹرویل کا جو علاقہ ہے، جہاں سے اورنگی ٹون کا جو ہے گزر بسر ہے، زیادہ تر کچی آبادی کے جو اورنگی ٹون آبادی ہے، اس سے جتنی مزدور آتے ہیں میل ایریا میں کام کرنے کے لیے، وہاں سے گزرتے ہیں۔ تو ابھی زیادہ تر لوگ یہی روٹ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر جو نا چینا چپٹی بہت کم ہے۔ تو صرف بھوانی چالی کا جو حدود ہے وہاں پر کبھی کبھی جب رش ہو جاتا ہے تو 1-2 ایکسیڈنٹ ہو بھی جاتے ہیں کرائم کے حوالے سے، لیکن بنارس سے بہتر ہے۔ اب بنارس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ریڑوں نے جو ہے سارا وہ گھیر لیا ہے، یعنی جتنی ریڑیں کڑی ہے سب نے جو ہے وہ روڈ بند کیا ہوا ہوتا ہے۔ کافی شکایات بھی ملی ہے، لیکن انتظامیہ اس حوالے سے جو ہے وہ خاموش ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جرائم کا ریشو ہے میٹرویل میں اور ان قبرستانوں کے اطراف میں، خاص کر منشیات فروشی کے حوالے سے، اس کو جو ہے اگر ضلعی انتظامیہ ڈپٹی کمشنر صاحب بھی اس کو اگر کرے، دیکھ لے اور نوٹ کر لے تو بہت بہتر رہے گا۔ تو میرا یہ اس چینل کے توسط سے میرا انتظامیہ سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ خصوصاً سائٹ انڈسٹریل ایریا میں روڈوں کا جو خستحالی ہے اس کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ جو اسٹریٹ کرائم ہے، کئی وارداتیں ہو جاتی ہیں۔ ابھی میٹرویل میں وارداتوں کا اضافہ ہوا ہے۔ سائٹ انڈسٹریل ایریا کے قریب میٹرویل کا پوش علاقہ ہے، جہاں پہ سب کے ڈی اے کا اسکیم میں بنگلوز ہے، اس میں جو ہے ابھی یہ ایکسیڈنٹ زیادہ ہو رہے ہیں کرائم کے حوالے سے اور لوٹ مار کے حوالے سے۔ کافی سارے جو ہے ابھی کیچ بھی کیے گئے ہیں لوگوں کو، یعنی پکڑے گئے ہیں، یہاں پر پولیس نے پکڑ دکڑ کی ہے، لیکن پھر بھی وہ ریشو جو ہے زیرو نہیں ہو رہا ہے، اور دن میں کم سے کم 3 سے 4 جو ہے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو میں ملتمس ہوں انتظامیہ سے اور ڈپٹی کمشنر صاحب سے اور ایس ایس پی سے اور ڈی آئی جی کراچی سے اور آئی جی سندھ صاحب سے کہ وہ اس پر تھوڑا غور کرے۔ پھر سائٹ انڈسٹریل ایریا کے جو ایم ڈی ہے، جو سیکریٹری ہے، ان سے بھی میں ملتمس ہوں کہ وہ سائٹ ایریا پر توجہ دے، تاکہ جو ہے یہ ایک ایسا گیٹ وے ہے
کہ یہاں سے حکومت کو ریونیو بھی جاتی ہے اور لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں ان کو روزگار ملتا ہے. اور کبھی اگر یہ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں انسان کی جان چلی جا سکتی ہے. اگر وہ کوئی مزاحمت کر لے تو وہ جو ہے انسان کی جان جاتی ہے. تو میں ملتمس ہوں انتظامیہ سے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے اس حوالے سے اگر ہدایات دے اپنی نیچے جو عملے کو، کہ اگر کوئی کام والا بندہ ہے اور وہ راستے پہ جا رہے موٹر سائیکل پہ، کار میں، کسی سائیکل پہ، پیدل جا رہے، آپ اگر اس سے مطمئن ہو گئے کہ یہ کسی فیکٹری کا ورکر ہے تو اس کو پریشان نہ کیا جائے. اور جو لوگ جرائم پیشہ ہے اگر وہ پکڑے جائے تو ان کے لیے کوئی جو ہے معافی نہ رکھا جائے، چاہے کسی بھی قسم کا سیاسی دباؤ آئے یا جو ہے پیسے سے وہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہے. تو میرا پولیس سے یہ دردمندانہ اپیل ہے کہ وہ اس کو جو ہے عدالتوں میں لے جائیں، تاکہ تھوڑا اس کو جو ہے نا کہیں سے بھی ان کو اگر سزا ہو جائے یا تھوڑا تکلیف مل جائے تو یہ بھی سدھر جائیں گے، معاشرہ بھی سدھر جائے گا. میں ایک بار پھر مشکور ہوں جناب مجاہد خان یوسف زئی صاحب کا کہ وہ گاہ بگائے ہماری آپ سے ملاقات کراتے ہیں. اور سائٹ انڈسٹریل ایریا کے حوالے سے میں سیٹوں سے ایک یہاں کے جو انڈسٹریل ایریا کے جو اونر ہے، میرا ایک ان سے یہ التماس ہے کہ مزدوروں کے ساتھ جو ہے ورکروں کے ساتھ نرمی کیا جائے، اس کو بلا جواز بے دخل نہ کیا جائے، اور اگر ضرورت پڑی بے دخلی کی تو بھی ان کو لیبر لا کے تحت جو ان کے حقوق ہے وہ دیا جائے تو بہتر رہے گا. اور کیونکہ ورکر اکثر جو ہے وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کو جو ہے نا لے کے کوئی سیاسی سماجی لوگ جب فیکٹری جاتے ہیں تو فیکٹری اونر انہیں اچھا بھی نہیں سمجھتا ہے. اس حوالے سے بھی اگر سائٹ ایسوسیشن اور سندھ رینجز اور سندھ پولیس جو ہے اس حوالے سے بھی ایک کمیٹی اگر سائٹ انڈسٹریل کے جو اونر ہے سائٹ ایسوسیشن اور سائٹ لمیٹڈ کے اشتراک سے اگر ایک کمیٹی بنا دے جو کہ سائٹ ایسوسیشن کے آفس میں اس کو ایک آفس دے اور وہ ان کیسوں کو ڈیل کرے تو بہت بہتر رہے گا. اس میں اگر وہ یہاں کے منتخب نمائندوں سے بھی ایک فوکل پرسن لے لے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی چیز رک جائے گی اور نہ فیکٹری اونر اور نہ مزدور جو ہے وہ کسی قسم کے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کریں گے. میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں مجاہد خان صاحب کی کہ انہوں نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا اور مجھے سائٹ ایریا پر، انڈسٹریل ایریا پر اپنی ویو پیش کرنے کا جو ہے سعادت ملی. تو میں مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ.